بسم الله الرحمن الرحیم. بلوچی مات گار براتو کماشا منی نمگا چی شمارا سلامتی بی بی اللہ چی امیدیں وش سکگتا وش اشکنگتا وشیں قرآن و حدیث گپاں مرچی منش میں نمگا سورۃ الانفال جو ختم بیتا آیت نمبر 30 اب تک مرچی انشاءاللہ کوشش منی ہمشیں کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 38 چے بغیر چلو یک تک منش میں نمگا مفہومی ترجمایا اور مختصر تشریح سمجھے کے کوشش کریں، یعنی کہ ماں بھی سمجھنی شما ہم بھی سمجھتی تو بیا سورۃ الانفال بارو آنچو کے ذہنہ برندار نے پشتے جو ہستے ویڈیو کمو سرسری طور پر بچارے کہ سورۃ الانفال اولی جنگ اولی مل بیتا امائی بارو آئیں تو انفال مال غنیمتہ گشاں تو مرچی انشاءاللہ مکمل مال غنیمت چتو بار بیتے مال غنیمت بارے باروہ بھی انشاءاللہ تفصیل مکمل منشمین مگا گوشام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آیت نمبر 38 تہا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. بگوش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما کافراں کہ اگر آپ باز کایاں یعنی کہ تو آئینی ارچ چیزیں شرارت کتا ارچ شیطانی کتے یا درائیں معاف بیاں، یعنی کہ آیات مطلب شیں کہ اللہ رب العزت کافراں تنبیہ کنگیں گوشگیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافراں بگوش کے بعض بیائے شرارت مکنے شیطانی مکنے مسلمان تنگ مکنے. اگر شما مسلمان تنگ کتاں شیطانی کو تو اما دستور وہیں یعودو فقط مضت سنت الاولین. اگر شما شیطانی کو مستی کو مسلمان تنگ کتاں تو اما دستور موافق پدا بیتے جو ماضیہ بیتا چے مطلب یعنی کہ اللہ رب العزت مسلمانہ ذریعہ جہاد ذریعہ کافراں جو ہستے نکے سزا دنتے یا اللہ رب العزت وطی نمگا چے آیاں جو ہستے سزا مل دی تو لہذا اللہ رب العزت ای آیت تہا کافراں تنبیہ کریں کہ شرارت مکنے شیطانی مکنے تو لہذا اگر شما مسلمان بیتے شما ارچے ماضی کتا درائیں معاف بیاں تو وشیں قرآن اتباع بکنے تو لہذا جنت شمارا مل لی. دیما اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آیت نمبر 39 تہا وقاتلوا حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. آئیں گو جنگ بکنرن کا ہما وادی کے فتنہ مکمل طور پر ختم بھی اور حکم درائیں اللہ بھی بیتے فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. اگر اب باز کایاں شیطانیت چھے تو اللہ رب العزت چاروں کے گندوں کے آئینی عملے. تو آیت نمبر 9 مطلب شیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں کہ جہاد بکنے جہادہ اوشتار نمام کافرانگو جہاد بکنے چاہیے کہ جہادنگو جنگنگو مسلمانانی روب کافرانی سر بیتے. اگر یعنی کہ مسلمان جنگ مکنا جہاد مکنا تو آج جو ہستے کافر جو ہستے چست میں آئینی جو ہستے غلبہ جو ہستے بیتے. انشاءاللہ منی کوشش بیتے باقاعدہ طور پر جہاد باروا یک عنوانے یک گپے ایر کرنچی جہاد بھی یک بعض مفنے جو ہستے عنوانے بعض مفنے گپے بعض مفنے جو ہستے ٹاپک انشاءاللہ موقع ملی سورۃ الانفال چہرن انشاءاللہ جہاد باروا مکمل طور پر منشمارا وشان جہاد تشریع بھی شمی نمگا ایر کرنا. دیما اللہ رب العزت آیت نمبر 40 تا ارشاد فرمائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر آپ روگردانی کنا تو بزان کہ اللہ رب العزت شمی حمایتی یعنی کہ اللہ رب العزت شمی مہوریں نعم المولا ونعم النصیر کہ اللہ رب العزت باف شر حمایتی باف شر مددگارے. دیما آیت نمبر 41 تہا اللہ رب العزت نی مال غنیمت بارے باروا کشگیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل کہ بزان کہ ہر چیزیں مال غنیمت چی مل لی تو آئیے پنچمی حصہ اللہ اور اللہ رسولے گیں وَلِذِي الْقُرْبَى اور اللہ رسولے یعنی کہ پیغمبر سیادانی گیں والیتاما اور یتیمہ
یتیمانی گیں، مساکین مسکینانی گیں، وابن سبیل اور مسافرانی گیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر شما جو اس نے ایمان آرو کہ اللہ اور اما چیزیں سرا کے موتی بندگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر نازل کتا یوم الفرقان روچا جنگ بدر غزوہ بدر اولی جو مل بیتا اولی مل غزوہ بدر یک نام وشِ قرآن یوم الفرقان کتا، یعنی کہ حق و باطل درمیانہ فرق کنو کی جنگ فرق کنو کی روچ غزوہ بدریں کہ اللہ رب العزت اچھے جو اس نے گوشگیں غزوہ بدر روچا یوم الفرقان گوشگنی۔ اما وادی یوم التقل جمعان کہ دوئیں جو اس نے کافر دے مسلمانانی یعنی کہ لشکر فوج یعنی کہ مچ بیاں جنگ کنگے واسطہ، واللہ علی کل شین قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز سرا جو اس نے قادریں۔ آیت نمبر 41 کے جو اس نے مطلب اشیں کہ اللہ رب العزت یہ آیات تہا مال غنیمت جو اس نے ملی مال غنیمت چیا گوشاں مال غنیمت تشریح مختصر تشریح میں نے ساریہ بھی کتگا کہ مال غنیمت یعنی کہ اما مالا گوشاں کہ کافرانی جنگ بیتے کافر تچاں شکست وراں آئینی مال بچی مال تہا بعضیں چیزیں کہتے ہیں گوڑا کایاں ہتھیار کہتے ہیں نگی دورہ جو سے جنگ بھی کایاں دیکھے بعضیں چیزیں بھی کہتے ہیں منا یاد ہے شرری سرا یک مردم استا یک چک کیا طالب علم یا تو شما عبدالحکیم ازانت ایمینی ہے تو اسی گوارزت کا منا جست کو دیکھے چکا دا 12 سالہ مسلسل ممانین گئے یکیہ بھی جست نہ کتا انی من شاید میڈیکل کالج آئیے جست کو شی استاذ کہ دستے کہنا کہ مال غنیمتہ انسان بھی کہاں شامل میں او مال غنیمت انسان بھی شامل میں تو بہرحال انشاءاللہ دیکھے روچے موقع ملی اسی مکمل تشریح کرنا تو مال غنیمت ملی تو مال غنیمت 5 جاگہ بیتے پہلا یک قصہ ہے جو استے اللہ اور اللہ رسولے کی دیکھیں 4 حصہ استا مجاہدین اما جنگ کنوک جو میڑوں کا امائنی بیتے پدا جو اللہ اور اللہ رسولے جو حصہ ہیں اسی پدا دے 5 حصہ بیاں 5 حصہ کئی گاں اور اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی ذات سرہ خرچ کرتے پدا جو استے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سیادانی بیاں پدا جو استے یتیمانی مسکینانی تو بیائے ایک گپا سورۃ الانفال آیت نمبر 41 کا مکمل تشریح منشمین مگا یک چارٹے بنائیں تا چارٹا میں شمارا پیز دارانی کہ امرائے نزدیک کنا انشاءاللہ شما 76 سرپت پیتے مال غنیمت چطو بار بیتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 41 کا یہ کہ امرائے میں نزدیک کریں گا وشکران اشکنوں کا شما گندگی تا کہ سورہ انفال آیت نمبر 41 کے مختصر تشریح اشیں یہ چارٹا غور سر بچارے تے مال غنیمت تقسیم طریقہ کار یعنی کہ مال غنیمت چیا گشاں مال غنیمت تشریح مشمین کا پہلا بھی کتا بیتا کہ مسلمان جنگ بیتے کافرنگوں نمنوں کنگوں اما مردمنگوں کہ وش قرآن نمنہ ہمائنگوں جنگ بیتے وش قرآن حاطر ملک حاطر اسلام حاطر تو آگر شکست وراں یعنی مال بچی مال تہا بعضی چیزیں کہتے ہیں گوڑا کایاں اشتر کایاں دیگے جو استے ہیں تلوار کایاں موجودہ انی کی دورہ گاڑی کایاں مختلف چیز کایاں تو درائیں چیزاں مال غنیمت گشاں تو مال غنیمت چتو تقسیم بیتے چتو بار بیتے تو مال غنیمت 5 جاگہ بار بیتے 5 جاگہ شروع یعنی کہ یک قصہ ہے یک بار جو سے اللہ اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی تے دیگے 4 بار مجاہدین ملی تے یعنی کہ اما مردمہ اما جنگو یعنی کہ مسلمانانی وش قرآن خاطر جنگ کتگے مجاہدین گشنتے امایا ملی یعنی کہ 4 بار مجاہدین نیگے امایا نیگے کہ جنگا شامل بیتگاں میدان جنگا ہور بیتگاں یعنی کہ 4ویں یعنی کہ یک قصہ ہے صرف واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ گئے یعنی کہ مجاہدین نیگے مجاہدین نیگے 4 بار 5 بار پدا جو اما بار کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ہیں پدا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم بار پدا دے 5 جگہ بار بیتے کجام 5 جگہ بار بیتے یعنی کہ اللہ و آئے رسولے جو استے یعنی کہ رسولے گیں اور دومی ذی القربہ وش قرآن آیات ذی القربہ اب ذی القربہ کہاں ذی القربہ یعنی کہ اما واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک جو اس نے سیاد استا امایا ملی انی یعنی کہ مطلب واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاد و وارثاں
اور آناف حقیقت وشی کے اے استا جو موجودہ دور ہیں اے ختم بیتا تفسیر عثمانی مطابق، یعنی کہ اما تفسیر کہ مولانا قاضی عبد الصمد سربازی ہم نکالا کتابیتا تو ہما یہ بھی شما چارت کت کنتے تو یک بار یعنی کہ ذی القربہ یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک سیاد ہستاں بنی ہاشم خاندان ہستاں ہمیشہ مل لیتے اور یک اس سے یتیمہ مل لیتے یتیم کہاں چونکہ یتیم تشریح منشمے نے مگا ساریہ بھی گوشتگا کہ زکوٰۃ جو موضوع اللہ بیتا عمودہ منشمارا یقیناً یتیم تشریح کتا یتیم گوشاں کہ اما گونڈو یک چکے جوانی چے ساری آئیے پت دنیا چے روتیں امائیہ شریعت مطابق یتیم گوشاں اور دیگھ بارے یعنی کہ مسکینہ نہیں گی مسکین کہیں غریب شانی تہا کہتے ہیں فقیر بھی شانی تہا کہیں اما ضرورت منداں اما بھی جوستی مسکین تہا کہتے ہیں اور دیگھ بارے مسافرانی جوست ایر بیتے ہیں یعنی کہ خلاصہ کلام چھے بیت خلاصہ کلام اے بیت کہ مال غنیمت استے مال غنیمت جو استے شروع ہوا مال غنیمت 5 بار بیاں یک بار واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ یعنی کہ اللہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگے جو 4 بار استا مجاہدین نیگاں پدا جو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم باریں اسی بار ہوا کہتے ہیں اے پدا جو استے 5 جاگہ جو استے بار بیتے یعنی کہ یک قصہ ہے اللہ علیہ رسول کی دومی حصہ یعنی کہ یک قصہ ہے ذی القربہ گشنتی وشیں قرآن آیاتیں یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک سیادانی کی بلے احناف کشاں یعنی کہ امام اعظم حنیفہ رحم اللہ آئیے شاگر جو حنفی مسلکے گا آگ وشاں کے اے دوئیں جو باراں اے موجودہ دورہ جو استے نیستاں بلکہ اے پیم روایت بھی اکی کہتے ہیں کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کتابیتا کہ مال غنیمت چے کم میں جو استے حصہ بیت اللہ وسطہ بھی ہیر کتگی خانہ کعبہ وسطہ تو لات عالم گوشاں کہ اگر بیت اللہ بعض دیریں یعنی کہ تو نزدیک جو مسجد استاں امایاں جو استے دہات مردم کنتے مال غنیمت چے تو ذی القربہ آناف دومی گوشاں کہ یہ جو ذی القربہ سیاد وارث استاں یہ موجودہ دورہ نیستاں لہذا یہ دوئیں جو اس یہ جو استے یعنی کہ بیت المالا جو استے یعنی کہ جمع کنک بیاں تو بہرحال دیگے جو سہ بستیاں یتیمہ نہیں گئیں مسکینہ اور مسافرہ جو استے دیکھ بیاں تو انشاءاللہ یقینی شما جو استے سرپت بیت گئے تو اسی تصویرہ بھی شما غور سرا جو استے بکشتے اور جو استے زوم کنتی بچاری تھی تو سورہ انفال آیات نمبر 41 کے مختصر تشریح یقیناً ہمشیں اگر شما زانت کارے تو منی 76 بھی رہنمائی خود کنتے کہ مال غنیمت تقسیم کار چون بیتے تو مرچی منی نمگا چی شمارا سلامتی بھی بیتے